غزہ سٹی سے ہزاروں فلسطینیوں کی بے دخلی کا ناپاک منصوبہ۔ اسرائیلی فوج کی دونوں اطراف سے شہر کے مرکز کی طرف پیش قدمی، ٹینکوں اور پیدل دستوں کو فضائی مدد بھی حاصل ہے۔ صہیونی فوج کے مطابق حماس پر دباؤ بڑھانے کے لیے اقدام بہت ضروری ہے۔ غازب فوج کے حملوں میں بھی شدت آ گئی ہے۔ اسکول اور پناہ گزین کیمپوں پر بارود کی برسات، 24 گھنٹوں میں 79 شہادتیں۔ غذائی قلت سے بھی مزید 4 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں انٹرنیٹ اور فون سروس بند ہے۔ حماس کے جنگجوؤں کی مزاحمت بھی جاری ہے۔ جھڑپوں میں 6 اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پاک سعودی عرب تاریخی معاہدے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن آمد سے رہائش گاہ پر لیگی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ برطانیہ آنے سے پہلے وزیر اعظم نے جنیوا میں نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے دورہ سعودی عرب پر بریفنگ دی اور دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس دوران دورہ قطر پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ شہباز شریف 2 دن برطانیہ میں قیام کریں گے، جہاں ان کی اوورسیز کمیونٹی اور تاجروں سے ملاقاتیں شیڈول ہے۔ وزیر اعظم اتوار کو امریکہ روانہ ہوں گے، جہاں نیو یارک میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات متوقع ہے۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وہ فلسطین سربراہی کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری عظیم سعادت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ تاریخی سنگ میل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی دور میں ملک تنہائی کا شکار تھا، آج کامیاب خارجہ پالیسی کی بدولت پاکستان کا نام دنیا میں بلند ہو رہا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ بولے، پاک سعودی عرب معاہدہ عالم اسلام کا خواب تھا، دونوں ملک مل کر سپر پاور بن گئے۔ وہ وقت دور نہیں جب کسی بھی مسلم ملک پر حملہ عالم اسلام پر حملہ تصور ہوگا۔ ہمارے اوپر حملہ ہوگا اور ہمارے اوپر حملہ سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور ہوگا۔ سعودی عرب جو ہے وہ اکنامک پاور ہے، تو اب جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ ایک ورلڈ سپر پاور ہے۔ جہاں کہیں بھی کسی مسلمان ملک کے اوپر اگریشن ہوگا، زیادتی ہوگی، تو یہ جو ورلڈ سپر پاور ہے مسلم، یہ وہاں پہ جا کے اس کا نوٹس لے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ کراچی میں سندھ امن مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاہدہ اسلامی دنیا کی مشترکہ دفاعی حکمت عملی کا آغاز ہوگا۔ اسلامک بلاک وقت کی اہم ترین ضرورت اور پاکستان کی قیادت کا اہل ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان دونوں اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آئیں یہ دونوں اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں، اسلامی دنیا کی قیادت کے لیے آگے بڑھیں۔ اور میں آج خوش ہوں کہ 2 ملکوں کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، جو اسلامی دنیا کے مشترک دفاعی حکمت عملی کا آغاز ہو۔ آگے بڑھتے ہم بتاتے ہیں، غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف عالمی دباؤ مسترد۔ امریکہ نے 6ٹی بار جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد میں فوری سیز فائر، امداد کی رسائی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سخت رد عمل، اقدام انسانی المیہ کے تسلسل کو ممکن بنانے کے مترادف قرار دے دیا۔ کہا 64,000 سے زائد فلسطینی شہید، جبکہ 400 سے زائد غذائی قلت سے لقمہ اجل بنے ہیں۔ یہ انسانی بحران نہیں، ایک اجتماعی المیہ ہے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مغربی کنارے کے الحاق کا منصوبہ ناقابل قبول، متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے سفارتی تعلقات محدود کرنے پر غور شروع، تل ابیب سے سفیر کو بھی واپس بلائے جانے کا امکان ہے۔ یہودی بستیوں کی تعمیر 2 ریاستی حل کے لیے خطرہ ہے، غزہ میں فوجی مہم کے بھیانک نتائج نکلیں گے، فرانسیسی صدر نے خبردار کر دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعادہ کیا۔ ادھر اسرائیل کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں کی حمایت سے متعلق جرمن چانسلر نے واضح جواب دینے سے گریز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے اکتوبر کے اجلاس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اس تمام تر معاملے پر امریکی صدر کا موقف بھی جان لیتے ہیں۔ غزہ جنگ کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی فوری رہائی چاہتے ہیں، لیکن فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر برطانیہ سے اختلاف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کیئر سٹارمر نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان $100 ارب کے تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے۔
ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے میئر لندن پر برس پڑے، بولے صادق خان کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، میرے کہنے پر اسے شاہی دعوت میں نہیں بلایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس رکن الہان عمر کے مواخذے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الہان عمر صومالیہ سے آ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ بھارت کو ایک اور دھچکا، نئی دلی میں امریکی سفارت خانے نے فینٹال دوا کی تیاری میں ملوث بھارتی کاروباری افراد کے ویزے منسوخ کر دیے کیونکہ وہ فینٹال کے بنیادی کیمیکلز کی اسمگلنگ میں ملوث پائے گئے۔ دلی میں امریکی سفارت خانے نے ویزا منسوخ ہونے والے افراد کے نام ظاہر نہیں کیے۔ امریکی حکام کے مطابق ممنوع ادویات کی اسمگلنگ میں ملوث تمام افراد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، انہیں امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں چمن میں پاک افغان بارڈر کے پارکنگ ایریا میں دھماکہ، 6 افراد جاں بحق۔ اسسٹنٹ کمشنر چمن کے مطابق دھماکہ خیز مواد دکان میں رکھا گیا تھا۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ دھماکے کی نوعیت محرکات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چمن دھماکے کی مذمت، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے، واقعے کے ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت۔ کہا بلوچستان میں شرپسندی پھیلانے والے عناصر صوبے کی خوشحالی کے دشمن ہیں، شرپسندوں کو مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کر لیتے ہیں سیلاب کی مجموعی تازہ ترین صورتحال کی۔ سندھ میں سیلاب سے بڑی تباہی کا خدشہ ٹل گیا۔ گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی، اونچے درجے کا سیلاب درمیانی درجے کا رہ گیا۔ دونوں بیراجوں پر 4 لاکھ سے زائد کیوسیک کے ریلے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ملتان کی بستی ام والا میں سیلابی پانی گھروں میں اب بھی موجود ہے، جس سے گھروں کی بنیادوں کو خطرات لاحق ہیں۔ مزید بات کریں گے مقصود چوہان سے۔ مقصود بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، دریائے چناب میں آنے والے سیلابی ریلوں نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں قاسم بیلا کے قریب بستی ام والا میں، جہاں گھروں کے اندر جو اب بھی سیلابی پانی ہے وہ موجود ہے، جس نے گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ گھروں کی 4 دیواری، کمرے، واش روم تک جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے گر چکے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس وقت متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ہر طرف تباہی تھی گئی ہے جی، تے اتھے پہلے آیا سی 18 پانی تھلے اوپر نہیں آیا، جیڑا یہ 14 زیادہ پانی ہے، گھر ڈوب کے گھر تباہ تھی گئے، ہر شے تباہ تھی گئی، ہر شے لہر گئی ہے۔ یہاں پہ پینے تک کا صاف پانی موجود نہیں ہے، جبکہ گھر کا ایک حصہ جو ہے سیلاب کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے اور یہاں کے جو متاثرین ہیں حکومت سے امداد کی اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت ان کی مالی امداد کرے تاکہ ان کا گھر بن سکے اور وہ وہاں پر رہ سکیں۔ جی اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا۔ علی پور کی نواحی بستی بہارے والی کے چاروں طرف اب بھی سیلابی پانی موجود ہے۔ متاثرین نے راشن اور چارے کی فراہمی کی اپیل کی ہے۔ بات کریں گے ملک سجاد سے۔ ملک سجاد بتائیے گا کیا کہنا ہے متاثرین کا؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں علی پور کے نوائی علاقے نزو علی ہٹی کے قریب بستی بہارے خاں میں۔ یہاں پر سیلاب کا پانی بستی میں گھس چکا تھا۔ یہاں کے جو رہائشی ہیں انہوں نے چھت پہ بیٹھ کے خود کی اپنے بچوں کی جان بچائی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچی، ان کے جو جانور ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے ہیں، خواتین ان کی بیٹھی ہیں بھوکھی پیاسی ہیں۔ ان کی بستی کے چاروں طرف جو سیلابی پانی ہے وہ جمع ہے اور چھوٹے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ خدا را ہم بھی یہاں پر انسان بستے ہیں، یہاں پر ہماری آ کے مدد کی جائے۔ جی